السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آج ورڈ ٹو ورڈ قرآن میننگ کا دن ہے، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے لفظ بلفظ معنی، اور اس کی جو بھی مختصر تفسیر ہے یا اس میں اگر کچھ گرامر کی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج اسی کا دن ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہو چکی ہے، آج ہمیں سورہ ناس اور اسی طریقے سے سورہ فلق وہ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔ تو آج ہم سورہ ناس پڑھائیں گے اور اس کے بارے میں سمجھائیں گے، لیکن اس کے پہلے ہم آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتا دیں، کیونکہ اس دن ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی، پڑھائی کی، سمجھائی تھی، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سمجھانا ہم اس دن ذرا ذہن سے اتر گیا تھا، اس پر ہم بات نہیں کر پائے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے لکھ دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں، چاہتی ہوں بھی ہو سکتا ہے، چاہتا ہوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے اور گرامر میں آگے تو سمجھ میں آئے گا۔ فعل مضارع میں یہ متکلم ہے، متکلم کا صیغہ ہے۔ متکلم کا مطلب ہوتا ہے جو بات کرتا ہے، جو بولتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا ہے کہ انا نحنو، یہ متکلم کے لیے ہے، بولنے والے کے لیے۔ اس میں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ نہیں آتا، بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ چاہتی ہوں، یا پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں۔ باللہ، اللہ کی، اللہ کی پناہ۔ ہاں اچھا، اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک ملا ہوا ہے بی، بازر بی، اور پلس ہے اس میں اللہ۔ اب دونوں کو جب ملایا تو با کے ساتھ الف مل گیا، کیونکہ با الف مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بن گیا ایسے باللہ۔ تو بی جو ہے، بی کا بہت سارا معنی آتا ہے، یہ حرف ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو اس فعل حرف بتایا ہے، اس میں سے یہ حرف ہے۔ اور بی کا معنی سے بھی ہوتا ہے، بی کے معنی میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، بی کے معنی مدد کے بھی ہوتا ہے، اور بی کے معنی کی بھی ہوتا ہے، کی، جیسا کہ ہم نے یہاں ترجمہ کیا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے، من الشیطان الرجیم۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اصل میں من لکھا جاتا ہے ایسے من، لیکن جب آگے دیکھیں گے تو اگر اس کو من کر دیا جائے پھر اس کے بعد الشیطان الرجیم ہے، تو من کو کیسے ملائیں گے؟ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جزم کو زبر میں بدل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جزم کو زیر میں بھی بدلتے ہیں۔ ایسے بھی قانون ہے عربی کے، آگے تشدید والی چیز آ رہی ہے تو ملانے کے لیے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، زبر کو یعنی جزم کو زبر بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جزم کو زیر بناتے ہیں۔ اس کے رولز ہیں، اپنے من سے نہیں بلکہ اس کے رولز ہیں، اس حساب سے وہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ تھا من، اور اس کو الشیطان سے ملانے کے لیے اگر ہم اس کو من کہیں گے تو الشیطان پڑھنا پڑے گا، اور عربی میں ہوتا کیا ہے، جوڑنے کے لیے اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہاں کیا ہو گیا، نون پہ زبر تھا تو اس کو ہم نے نون پر جزم تھا تو اس کو زبر بنا دیا گیا، اش شیطان یہاں لکھا ہوا ہے تو شین کو ملانے کے لیے، تو ہو گیا یہ سے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، من مطلب سے، الشیطان مطلب شیطان۔ شیطان کون ہوتا ہے؟ شیطان، شیطان اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یا دنیا کے کسی بھی انسان کو حق سے ہٹاتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے، اور غلط غلط باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رجیم، یہ رجم سے آتا ہے، رجم، رجم مطلب ہوتا ہے کسی کو مارنا، دھتکارنا، اور کبھی کبھی پتھر سے مارنے کو بھی رجم کہا جاتا ہے۔
یعنی اگر کسی کو پتھر سے مارا جائے تو اس کو رجم کہا جاتا ہے. تو رجیم کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ رجیم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص یا ایسا انسان یا ایسا جن یا ایسا شیطان جس کو دھتکار دیا گیا ہو، جس کو بھگا دیا گیا ہو، جس کی کوئی عزت نہ ہو اللہ کے ہاں، جس کو ذلیل کر دیا گیا ہے، رسوا کر دیا گیا ہے، اس کو رجیم بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو شیطان کی یہ صفت ہے، شیطان کی یہ کیا ہے؟ صفت، موصوف صفت ہے. یہ موصوف صفت یہ آگے آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، اس کو نوٹ کر لیجئے. موصوف صفت جب ہم آپ کو مرکب کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بتائیں گے تب یہ سب چیزیں آئیں گی. تو شیطان کیا ہے؟ موصوف، یعنی جس کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے. اور رجیم کیا ہے؟ صفت، یعنی جس کی بات ہوئی ہے اس کی کیا خاصیت ہے اس کے بارے میں بتانے کو اس کے بارے میں بتانے کا یہاں پر ذکر ہے، تو اسی کو صفت کہتے ہیں. تو شیطان کیسا ہے؟ رجیم، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا شیطان مردود سے. تو مردود مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو دھتکار دیا گیا ہے، جس کو ہٹا دیا گیا، جس کو برباد کر دیا گیا ہے، جس کی کوئی عزت احترام نہیں ہے، اس کو مردود کہتے ہیں. تو اب پورا مطلب کیا ہو گیا؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من مطلب سے، الشیطان الرجیم، شیطان مردود، شیطان مردود. تو شیطان مردود سے پناہ کیوں چاہتا ہے ایک انسان؟ پناہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ بچنا چاہتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کبھی بچے کو کوئی مارتا ہے تو بچہ بھاگ کر کے وہاں جاتا ہے جہاں اس کو سکون ملے. کبھی ماں مارتی ہے تو باپ کے پاس بھاگ کر کے چلا جاتا ہے بچہ. کبھی باپ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے پاس چلا جاتا ہے. کبھی باہر کوئی بچہ مارتا ہے یا شرارت کرتا ہے تو بچہ بھاگ کر کے اندر آ جاتا ہے. تو پناہ لیتا ہے. کس سے پناہ لیتا ہے؟ جس سے اس کو خطرہ ہے. تو یہاں ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے. تو ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی شیطان سے پناہ چاہتے ہیں. کس کی پناہ میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی. اسی لیے کہا گیا باللہ. تو ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد اب ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں گے. یہ میرے خیال سے آپ کو اچھے سے اس کے اندر آنے والی گرامر بھی پتہ چل گئی ہوگی، اور آپ کو اس کے اندر کی جو ہے تو باریکی اور ترجمہ سب پتہ چل گیا ہوگا. پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جیسا کہ میں نے اس کے پہلے یہ بتایا ہے کہ یہاں بسم اللہ میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں بہت ساری. یہ بازر بی پلس اسم ہو گیا، دونوں کو جوڑ دیا تو بسم ہو گیا. اور الف جو ہے محذوف ہو گیا. محذوف مطلب ہٹ گیا، کٹ گیا. وہ رائٹنگ کے جو رولز ہیں، عربک رائٹنگ کے جو رولز ہیں، لکھنے کے جو قاعدے ہیں، اس کے حساب سے الف محذوف ہو گیا، ورنہ ہے یہ حقیقت میں. تو دونوں کو جوڑ دیا تو ہو گیا بسمی. ٹھیک ہے؟ بسمی ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ نام. اسم مطلب ہوتا ہے نام. بی مطلب یہاں پر سے ہے. ٹھیک ہے؟ وہاں پر بی مطلب ہم نے کیا بتایا تھا؟ اللہ کی. یہاں نام سے، یہاں بی مطلب سے. اس لیے میں نے بتایا کہ بی کے بہت سارے معنی آتے ہیں. الاٹ آف میننگ آف بازر بی، عربی میں وہ جملے اور سینٹنس کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے. تو بسمی، بی مطلب سے، اسم مطلب نام، نام سے. اللہ مطلب اللہ، اللہ مطلب اللہ. الرحمن الرحیم. رحمان مطلب رحم کرنے والا، رحم کرنے والا. اور رحیم مطلب مہربان. دیکھیے دونوں کا ایک ہی جیسا معنی ہوتا ہے. کسی نے مجھے بولا کہ نہیں رحیم کا معنی وہ ہے جو رحمان کا آپ نے بتایا ہے، ایسا کسی نے مجھے واٹس ایپ کیا. اور کہا رحمان کا مطلب وہ ہے جو آپ نے رحیم کا کیا، نہیں آپ نے ادھر ادھر کر دیا ہے. تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے. دونوں کے معنی رحم کرنے کے آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہم نے آپ کو بتا دیا. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی رحم عام، عام لوگوں کے لیے رحم. اور رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے رحم، جو کہ قیامت کے دن اور آخرت کے دن ہوگا.
تو اس لیے دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے، دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہی ہوتا ہے، رحمان مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم مطلب بھی رحم کرنے والا۔ تو کسی نے اس کو رحم کرنے والا بتایا، اس کو مہربان بتایا، کسی نے اس کو رحمان کا مطلب مہربان بتایا اور رحیم کا مطلب رحم کرنے والا بتایا۔ تو اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ایک ہی معنی ہے، زیادہ اس پر ڈیپ میں مت جائیے۔ تو نام سے اللہ الرحمن جو رحم کرنے والا ہے، الرحیم بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب سب کا مفہوم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہاں شروع کرنا جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو عربی میں کیا ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ، جیسے انگلش میں بھی یہ چیز ہوتا ہے۔ انگلش میں ایک لفظ آتا ہے واک، ہاں WL کے واک، کیا ایل پڑھا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اور کبھی کبھی بہت سارے حروف لکھے نہیں جاتے لیکن اس کا مطلب دماغ میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، تو قرآن میں آپ کو بہت سارے ایسی آیتیں ملیں گی جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پر وہ چیز نہیں ہے لیکن اس کا معنی انکلوڈ ہے اس کے اندر۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی شارٹ میں بولتے ہیں اور شارٹ میں بول کر کے اس سے مراد لیتے ہیں، اس کا مطلب اس میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ کھا رہا ہے کچھ ایسی چیز جو کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بچہ نہ کھائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مت کھاؤ۔ کیا مت کھاؤ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ کھا رہا ہے اس کا تو آپ نے نام لیا نہیں، نام نہیں لیا، بس خالی کیا مت 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 مطلب کیا؟ مت کرو۔ کرو آپ نے نہیں بولا لیکن آپ نے صرف مت مت بولا، نہیں بولا۔ تو دماغ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہر لینگویج کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جذبات ہوتے ہیں جو زبان پہ نہیں آتے لیکن وہ سینٹینس اور واقع یا جملے کے اندر وہ رہتے ہیں۔ تو یہاں مطلب کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ بھلے یہاں شروع کا لفظ نہیں آیا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے ابدؤ، کیا آنا چاہیے؟ ابدؤ، یہ محذوف ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں لکھا گیا لیکن یہ مانا جائے گا، میں شروع کرتا ہوں، یا اشرع، میں شروع کرتا ہوں، شروع بھی آتا ہے لفظ۔ اچھا یہ ہو گیا آپ کا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں سورہ ناس کے اوپر۔ سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، قل، یہ قل قل، یہ اگر اس کاف سے کہہ دیا تو دیکھو فرق، دیکھو میں نے آپ کو حرف کا فرق بتایا۔ قل اگر اس کا یہ کہہ دیا، لوگ کہتے ہیں کل کل، کل نہیں ہوتا، قل، قل قاف نکلتا ہے۔ اگر کل کہہ دیا، کل مطلب ہوتا ہے آل، سب، اور قل کا مطلب ہوتا ہے سے، کہو، سے، ٹیل۔ سمجھ میں آئی بات؟ قل مطلب کہو، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہاں پر ہے وہی چیز آئی ہے، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، ناس مطلب انسان، ہیومن، رب کا مطلب رب، رب مطلب پالنے والا، پالنے والا، پالنے والے، اور بی مطلب یہاں کی ہے، یہاں بھی دیکھو یہ برب ہے نا، تو با زیر بی پلس رب، یہ دونوں مل کر کے ہوا بربی، بی ربی، اور با کے زیر کو نون کے یہاں تشدید سے ملا دیا گیا، برب الناس۔ تو اس طریقے سے ہوا، کہو، کیا کہو؟ پناہ مانگتا ہوں میں، یہاں میں آئے گا کیونکہ الف ہے، یہ فعل مضارع ہے، جب بتائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہاں میں کا معنی آ جائے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں پالنے والے کی، انسان، کس کو پالنے والے کی؟ انسان کو پالنے والے کی۔ اب یہاں کو آئے گا، کو کا معنی کہاں سے آیا؟ ان دونوں کے بیچ کے اندر ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے آیا، اور وہ رشتہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اسے مرکب میں جب ہم بتائیں گے آپ کو، جب ہم مرکب پڑھائیں گے، یعنی دو لفظ جب ملتے ہیں یا دو سے زیادہ جب ملتے ہیں تو کیا کیا حالات پیدا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ ان دونوں کے اندر ایسے رشتے ہیں، ایسے تعلق ہیں جس کی وجہ سے یہاں کو یعنی آف کا معنی آ رہا ہے۔
کل کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. اب انسان ہے، ناس مطلب انسانوں، ٹھیک ہے، تمام انسانی سے، انسانوں کے، کو بھی کہہ سکتے ہیں، کے بھی کہہ سکتے ہیں، انسانوں کے پالنے والے کی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا ٹوٹل ملا کے؟ کہو میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، یا تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے ملک الناس، پھر ہے الہ الناس. ملک الناس، قرآن آپ لوگ کھول لیجئے گا. قرآن ورڈ ٹو ورڈ جو ہو رہا ہے اس میں آپ قرآن کھول کر کے بیٹھیے گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا. ملک مطلب مالک، مالک انسانوں. اب یہاں جو ہے کہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ ہے مرکب کا، تو اس میں انسانوں کے مالک کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر ایک بار کی آ چکا ہے تو اسی سے یہ معطوف ہے، مطلب اسی سے جڑ کر کے، جیسے اینڈ ہوتا ہے نا، تو اینڈ جب ہوتا ہے تو پرانی چیز کو بھی لے کر کے بات کیا جاتا ہے، تو وہ انسانوں کے مالک کی. پھر اس کے بعد الہ مطلب معبود. معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. تو کون ہے ہمارا پوجنی؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. ناس مطلب انسانوں کے معبود کی. میں پناہ چاہتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے مالک کی، تمام انسانوں کے معبود کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کئی طریقے سے یہاں پر ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کو. کون ہے انسانوں کا مالک؟ اللہ. کون ہے انسانوں کا معبود؟ اللہ. کون ہے انسانوں کا رب؟ اللہ. تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب اس کے بعد پناہ تو مانگی جا رہی، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا تو وہ چھوٹا سا تھا، اللہ کا نام تھا، شیطان رجیم کا نام تھا، بس. اب یہاں تھوڑا اور ڈیٹیل میں ملک الناس، الہ الناس. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ دیکھو پڑھو، من شر الوسواس الخناس. من مطلب سے، شر مطلب برائی، الوسواس مطلب وسوسہ ڈالنے والا، وسا ڈالنے والا یا والے والا دونوں ہو سکتا ہے. خناس ایک شیطان کا نام ہے جو وسوسہ ڈال کر کے چھپ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹنے والا، پیچھے ہٹنے والے یا والا جو بھی بول دیتے، والے یا والا. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، رب کی، اللہ کی، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے معبود. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، برائی سے. کس کی برائی سے؟ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں. جو وسوسہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دماغ میں کچھ بات ڈال دینا. یہ کون کرتا ہے؟ شیطان. اور اس کا نام کیا ہے؟ خناس. جو کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ممکن ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا الگ شیطان ہے اور خناس یہاں ایک الگ شیطان کی بات ہو رہی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک ہی شیطان ہے جو کہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اس کا نام خناس ہے. تو دونوں بات اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں الگ شیطان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اور بھی شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں، اور دونوں جو ہے تو ایک بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. الگ الگ شیطان کی تعداد بہت ہے. من شر الوسواس الخناس. کس کی برائی سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ وسواس، یعنی وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے، جو خناس ہے، اس سے ہم پناہ میں جا رہے ہیں. من شر الوسواس الخناس. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، دیکھیں یہ سورہ ناس ہے، یہ بہت اہم سورہ ہے، یہ پناہ مانگنے والی سورہ ہے. جس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، یہ دعا کرنا ہے. اب اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں، پورا ترجمہ بتا دیں. الذی یوسوس فی صدور الناس.
من الجنتی والناس الذی جو کہ کون جو کہ ابھی جو شیطان کی بات ہو رہی ہے اسی کے بارے میں اور ڈیٹیل ہے جو کہ وسوسہ یوسوسو قرآن کھول کے دیکھیں ہم ترجمہ بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش ہم بہت جگہ نہیں لگا رہے ہیں تو اس کو دھیان مت دیجیے آپ قرآن دیکھیے الذی جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے یا وسوسہ ڈالنے والا ہے وسوسہ ڈالتا ہے بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالنے والا ہے یہ بھی بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس میں فی مطلب میں یاد رکھیے یہ جو بھی لفظ آ رہے ہیں سب کا مطلب یاد رکھیں تاکہ آگے کہیں پر بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیکسٹ جب بھی آئے فی مطلب میں فی صدور الناس صدور جو ہے اصل میں صدور یہ صدر کی جمع ہے صدر یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے صدر مطلب ہوتا ہے سینہ کیا ہوتا ہے سینہ چیسٹ ٹھیک ہے صدور یہ کیا ہے سینوں میں یعنی دلوں میں سینوں میں جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے میں سینوں میں اب آپ کہیں گے میں پہلے کیوں آ رہا ہے فی پہلے کیوں آتا ہے انگلش میں نہیں آتا I am in the class یہ آیا کہ نہیں پہلے ان ہماری ہندی کی لینگویج الگ ہے یہاں ہے یہ سب بعد میں ایک دم آتا ہے لیکن انگلش میں عربی میں یہ سب پہلے ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو فی صدور الناس سینوں میں کس کے انسانوں کے اب یہاں آپ کہیں گے کہ کیسے آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ مرکب جب پڑھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صدور الناس ٹھیک ہے الذی جو کہ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی مطلب میں صدوری سینوں الناس انسانوں کے جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں یعنی کیسے وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شیطان اپنا کام کر رہا ہے ہمارے دماغ میں غلط خیالات آ رہے ہیں غلط سوچ آ رہی ہے اللہ کے تعلق سے نبی کے تعلق سے یا اسی طریقے سے ہم گناہوں میں ملوث ہوتے چاہیے کون ہمارا دماغ پھیر رہا ہے شیطان پھیر رہا ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے اب یہ کیا ہے من الجنتی والناسی من الجنتی والناسی من مطلب سے میں نے جیسا بتایا یہ اصل میں من ہے یہ ملانے کے لیے نون پہ زبر آ گیا جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑا دیر پہلے بتایا ہے جنتی جناتوں والناس اور انسانوں ٹھیک ہے اب یہ فل سٹاپ ہے یہاں پہ اب یہاں سے دوسرا من الجنتی والناس وہ یعنی یہ جو شیطان کا نام گزرا ہے یا شیطان کا جو کام گزرا ہے یہ چاہے جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے یہ جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں خالی جنات میں شیطان ہے انسان میں بھی جو شیطانوں والا کام کرے گا وہ انسان کون ہے وہ شیطان ہے شیطان خالی جن میں نہیں ہوتے جن میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں نمازی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں خالی جو ہے برے اور بدماش جنات میں نہیں ہوتے انسان اب شرابی جو انسان شرابی ہے نمازی نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ دراصل یہ بتاؤ تو شیطان ہی نہ ہوا نماز پڑھنے کوئی جا رہا ہے اس کو نماز سے روک دیا شیطان ہی تو ہوا وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے تو من الجنتی والناس چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو لوگ سمجھتے ہیں خالی جنات میں شیطان ہوتا ہے انسان میں شیطان نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے یہ سورہ ناس ہے سمجھ میں آیا وہ جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں من الجنتی والناس چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اتنے لوگوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اور کس کی پناہ میں جا رہے ہیں برب الناس ملک الناس الہ الناس لوگوں کے رب لوگوں کے معبود اور لوگوں کے مالک اس کے جو رب ہے کون رب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلت بتائی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سوتے تھے تو تینوں ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ہاتھ میں پھونکتے ہیں اور پورے بدن میں ایسے ہاتھ مل لیتے تھے یہ سنت سے ثابت ہے یہ عمل کرنا چاہیے
3 مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دقت پریشانی میں ہوتے تھے، کوئی طبیعت خراب ہوتی تھی، تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھتے تھے اور پڑھ کر کے ہاتھ میں پھونکتے تھے، اور اس کے بعد ایسے ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ پر پورے بدن میں ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اس سے پریشانی دور ہوتی تھی، بیماریاں دور ہوتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں پڑھتی تھی، پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ کو پورے بدن پر پھیرتی تھی۔ یہ معوذتین ہے، سورہ فلق سورہ ناس کیا معوذتین، یعنی تعویذ ہے۔ یہ لوگ تعویذ یہاں لٹکاتے ہیں نا، وہ نہیں، تعویذ یہ ہے، اس کو پڑھو، لکھ کر کے ٹانگو نہیں، اس کو پڑھو، پڑھ کر کے دم کرو، دیکھو اس کا اثر، بہت بڑا اثر ہے اس کا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت ساری فضیلت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، لہٰذا سورہ فلق اور سورہ ناس ترجمے کے ساتھ اچھے سے یاد کیجیے، جو اس کا مطلب ہم نے بتایا اس پر غور کیجیے، اور اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اس پر اور بھی گفتگو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو سورہ فلق انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ آج سورہ ناس کا لفظ بلفظ اور ورڈ ٹو ورڈ پورا ترجمہ الحمدللہ ہو گیا، گرامر بھی جو بیچ میں آئی وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ مزید اور چیزوں سمجھنے کے لیے آپ روزانہ ایسے ہی ہمارا کلاس دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔